हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारो करिए एक्शन में। क्या आप जानना चाहते हैं कि कब प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद काफिरों से जंग की थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खालिद बिन वालिद के एपिसोड नंबर 4 की। और इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि जब मोहम्मद साहब ने खुद काफिरों से जंग की थी। आप सोच सकते हैं क्या नज़ारा रहा होगा, क्या हाल रहा होगा और कितना ज़बरदस्त वाक़या रहा होगा। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आइए मेरे साथ इस एपिसोड को शुरू करते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। का मार का याद आ रहा था और उनके दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। उसका घोड़ा चला जा रहा था। वो नशीबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए ओहद की पहाड़ी की चोटी उसकी नज़रों से ओझल हो गई। उसे अपने कबीले की औरतें याद आईं जो कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थीं। खालिद बिन वलीद को याद आया कि वो मार्के का नज़ारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। उसे मुसलमान औरतें नजर आईं। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाते थे उन्हें औरतें संभाल लेती, उनकी मरहम पट्टी करती और उन्हें पानी पिलाती। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं जिनमें हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफ्फार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया, वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत न दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने उनकी पसपाई देखी और ये भी देखा कि मुसलमान उनका ताक़ुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी न ठहरे, अपना मालो असबाब छोड़कर अफरा तफरी के आलम में भाग गए। यहाँ से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतह नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बौखला कर भागे कि उन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल न रहा। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। कुरैश के घुड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर इक्रिमा और दूसरे का खालिद बिन वलीद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करना था, मगर जंग का पासा बुरी तरह पलट गया। इक्रिमा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वहीं रखा जहां उन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था। खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वो शिकस्त को फतह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से उसे गुजरना था वहां मुसलमान तीरंदाज तैयार खड़े थे। उन मुसलमान तीरंदाजों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं और उनके साथ ही माल गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह छोड़ने लगे। उनके कमांडर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कहा कि अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म उदूली न करो। आप अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि आपकी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई ना हटे। तीरंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। जंग खत्म हो गई है, माल गनीमत, फतह हमारी है। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के साथ सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद बिन वलीद ने जब ये मंजर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब दिख रहा हो। वो यही चाहता था। वो तीरंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो उसने उस पहाड़ी पर हमला कर दिया जहां पर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु और उनके 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद बिन वलीद उन्हें नज़रअंदाज भी कर सकता था, लेकिन उनसे वो इंतकाम लेना चाहता था। उसके घुड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से तीर अंदाज तेजी से तीर बरसा रहे थे। इक्रिमा ने खालिद को पहाड़ी पर हमला करते देखा तो वो भी अपने सवार दस्ते को वहीं ले गया और उसके घोड़े हर तरफ से ऊपर चढ़ने लगे। सवारों के पास भी तीर कमाने थी। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घुड़सवारों को रोकना ऊपर वालों के लिए मुमकिन न था। सवार ऊपर चले गए। तीरंदाज दस्त बदस्त लड़ाई भी लड़े और सब जख्मी होकर गिरे। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर भी शहीद हो गए। वहाँ से खालिद और इक्रिमा ने अपने घुड़सवारों को उतारा और उस मकाम पर आ गए जहाँ से मुसलमानों ने लड़ाई की इब्तिदा की थी। खालिद बिन वलीद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घुड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरतें आई थीं वो भाग गईं, लेकिन अमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के घुड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा तो उसे कुरैश का परचम जमीन पर पड़ा नजर आ गया। उस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए प्यादों पर काबू पा लिया था। उसने उधर देखा तो उसे परचम लहराता हुआ नजर आ गया। उसने हुबल जिंदाबाद और उज़ा जिंदाबाद के नारे लगाए और प्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया।
خالد بن ولید کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس کے بعد وہ مدینے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد بن ولید کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو۔ لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی، خالد، جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، خالد، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد بن ولید نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ اس کے ساتھ ہی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ لو جو سورج غروب ہونے سے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا جب وہ احد کے معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے، ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان جمار کا ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد بن ولید دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ اور مصعب بن عمیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک عمارہ تھی اور دوسری ایمن نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ ایمن آپ علیہ السلام کے بچپن میں آپ کی دائیا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد بن ولید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس کے بعد جب کہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکا سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد بن ولید آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر ہلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی
کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس کے بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ علیہ السلام مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ علیہ السلام کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ علیہ السلام کے اور آپ کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھیں، آپ کے گرد گوشت پوست کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد بن ولید کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ علیہ السلام کے فدائین نے آپ علیہ السلام کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ نے خود توڑا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد بن ولید مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھائی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی بڑھ چڑھ کر آپ کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ علیہ السلام اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس طرف تیر چلاتے۔ آپ علیہ السلام کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ علیہ السلام کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی۔ آپ علیہ السلام نے اس قدر تیر چلائے تھے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ علیہ السلام نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ علیہ السلام بھی سعد رضی اللہ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ علیہ السلام کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسے ان کے جسم نہیں، ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشتناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا۔ قریش نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ کر ان پر تیروں کے ساتھ پتھر بھی برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند گھڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے آپ علیہ السلام پر حملاور ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں میں اتر کر انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیتے۔
इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए कुरैश ने चारों तरफ से तीरों और पत्थरों का मेह बरसा दिया। खालिद बिन वलीद को इक्रिमा ने बताया था कि अबू दुजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जा खड़े हुए। उनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दुजाना बैक वक्त दो काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन अबी वक्कास को देते जा रहे थे और साद बड़ी तेजी से तीर बरसा रहे थे। उसके साथ ही अबू दुजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई न देख सका कि अबू दुजाना किस हाल में है। जब अबू दुजाना गिर पड़े तो उस वक्त देखा कि उनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि उनकी पीठ खारपुश्त की पीठ लगती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आप अलैहिस्सलाम के कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन इक्रिमा और उसके घुड़सवारों और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश थक भी गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न मिला। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है। आप अलैहिस्सलाम के एक सहाबी ने पूछा, कौन है वो या रसूल अल्लाह? क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, वो मुझे कत्ल करने आएगा, उसे अब तक आ जाना चाहिए। सहाबी ने पूछा, लेकिन वो है कौन? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उबई बिन खलफ। उबई बिन खलफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कट्टर मुखालिफिन में से था। वो मदीने का रहने वाला था। उसे जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है, तो एक रोज़ वो आप अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। आप अलैहिस्सलाम ने तहम्मुल और बुर्दबारी से उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उबई बिन खलफ ने गुस्ताखाना लहजे में कहा था, क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो कि मैं तुम्हारे इस बेबुनियाद अकीदे को कबूल कर लूँ? मेरी बात गौर से सुन लो मोहम्मद, किसी रोज़ मेरा घोड़ा देख लेना। इसे मैं उस वक्त के लिए मोटा ताज़ा कर रहा हूँ जब तुम कुरैश को फिर कभी जंग के लिए ललकारोगे। अब बदर के ख्वाब देखने छोड़ दो। मैं इसी घोड़े पर सवार हूँगा और तुम मुझे मैदान जंग में अपने सामने देखोगे, और मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों कत्ल करूँगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा था, उबई, ज़िंदगी और मौत उस अल्लाह के इख्तियार में है जिसने मुझे नबुव्वत अता फरमाई है और मुझे गुमराह लोगों को सीधे रास्ते पर लाने का फ़र्ज सौंपा है। ऐसी बात मुंह से ना निकालो जिसे मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी पूरा ना कर सके। यूं भी तो हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करने आओ और तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओ। उबई बिन खलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर तंजिया हंसी हंस पड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब ओहद के मार्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उबई बिन खलफ याद आ गया। जो ही आप अलैहिस्सलाम ने उसका नाम लिया तो दूर से एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया। सब ने उधर देखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा, मेरे अजीज साथियों, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये सवार जो हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है उबई ही होगा। अगर वो उबई ही हुआ तो उसे रोकना नहीं, उसे मेरे सामने और मेरे करीब आने देना। मौरखीन वाक़िदी, मुग़ाज़ी और इब्न हिशाम ने लिखा है कि वो सवार उबई बिन खलफ ही था। उसने ललकार कर कहा, संभल जा मोहम्मद, उबई आ गया है। ये देख, मैं उसी घोड़े पर सवार हूँ जो तुम्हें दिखाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से 3-4 ने आगे होकर कहा, हमें इजाज़त दें कि इसे हम आपके करीब आने तक ख़त्म कर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, इसे आने दो, मेरे करीब आने दो, इसे रास्ता दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जंजीरों वाली खौत थी। उसकी जंजीरें आप अलैहिस्सलाम के चेहरे के आगे और दाएं बाएं लटक रही थीं। आप अलैहिस्सलाम के हाथ में बर्छी थी और तलवार न्याम में थी। उबई का घोड़ा करीब आ गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, आगे आ जा उबई, मेरे सिवा तेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। उबई बिन खलफ ने अपना घोड़ा करीब लाकर रोका और तंजिया कह कहा लगाया। उसे शायद पूरा यकीन था कि वो आप अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देगा। उसकी तलवार अभी न्याम में थी। आप अलैहिस्सलाम उसके करीब चले गए। वो बड़े ताकतवर घोड़े पर था और आप अलैहिस्सलाम ज़मीन पर। उसने अभी तलवार निकाली ही थी कि आप अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर और उछलकर उस पर बर्छी का वार किया। वो वार बचाने के लिए एक तरफ को झुक गया, लेकिन वार खाली न गया। आप अलैहिस्सलाम की बर्छी की अन्नी उसके दाएं कंधे पर हंसली की हड्डी से नीचे लगी। वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी पसली टूट गई। मौरख लिखते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वार इतना कारी न था कि उबई जैसा कवी हैकल आदमी उठ न सकता।
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا، اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی یا آپ علیہ السلام کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہے، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس کے بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ بھائی صاحب واٹ اے اسٹوری، مطلب سچ میں کس طریقے سے جو لڑائی ہوئی قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ قریش جب ہارنے لگے تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، مگر مسلمانوں نے کسی بھی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے قریش ہار کے واپس گیا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ فائنلی جب قریش ہارتے جا رہے تھے تو یہ یقین کرنا مشکل تھا، کیونکہ جب محمد صاحب لڑائی کر رہے تھے اور ان کی 2 بیگمات جب لڑائی کر رہی تھی تو یہ سچ میں کسی کو یقین نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی سینا کو کوئی 2 یا 3 لوگ صرف مل کے ڈھیر کرتے جا رہے۔ اٹ واز ریئلی انبلیویبل۔ آپ سنو گے تو آپ کو بھی یہی چیز لگے گا کہ وہ سچ میں انبلیویبل ہے، اور وہی چیز یہاں پہ ہوئی۔ لیکن پھر کس طریقے سے لوگوں نے واپس حملے کیے اور وہ ہارتے گئے، اور لاسٹ میں عبید کی وہ جو بات تھی وہ بڑی مزیدار لگی مجھے، کہ جب محمد صاحب نے ہلکی سے اپنی برچھی پھینکی، وہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بہت دھیان سے پھینکی ہوگی، لیکن پھینکی اور مارا، اور جو چوٹ لگی تو شاید وہ احساس ہوا، جیسے ہوتا ہے نا پرائشچت کرانے کے لیے جب اللہ پرائشچت کراتا ہے تو آپ کو خود بخود احساس ہو جاتا ہے، تو شاید وہ سیلف ریئلائزیشن کے فیز میں آ گئے تھے کہ محمد صاحب نے مجھ پہ پرچی چلائی، میں مر جاؤں گا، بار بار ان کے منہ سے یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ اور آپ اس ریئلائزیشن کو سوچیں کہ بعد میں انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر محمد صاحب صرف مجھ پہ تھوک دیتے تو ہی میں مر جاتا، مطلب کتنی بڑی بات ہے۔ آپ سوچیں ان کے انٹرنل کتنے چینجز گئے ہوں گے، جو شخص لڑائی کرنے آ رہا ہے اس کے بعد صرف ایک وار سے اتنے چینجز کہ آپ کے سارے تھاٹس چینج ہو جائیں۔ کیا کہیں گے آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت مزیدار ہے یہ کہانی، بھی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ سب اسے شروع کریے دیکھنا، کیونکہ سچ میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے مجھے ساتھ ساتھ سمجھاتے جائیے تھوڑا سا اور ابھی، کیونکہ اس میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا، بٹ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، ہنستے رہیے، بائے بائے۔